اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لا یغتب بعضکم بعض، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور سارے گناہ بیان کرنے کے بعد آخر میں غیبت کا بیان فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو اور کسی گناہ کے لیے نہیں. کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ اول تو انسان کا گوشت، کوئی بھی جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ کبھی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں. انسان بھی کون؟ اپنا بھائی، اس کا گوشت کھائے. اور بھائی بھی کون؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ناپسند نہ کرتا ہو کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت. لیکن کسی مسلمان کی بلکہ غیر مسلم ذمہ کی بھی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کا کیا مطلب ہے، کیا چیز غیبت ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جو اس کو ناپسند ہو، ایسے انداز میں کرو جو اس کو ناپسند ہو. یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو برا لگے، اس کی دل چکنی ہو. تو صحابی نے دوسرا سوال یہ کر لیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کی کوئی ایسی برائی بیان کرتا ہوں جو واقعے کے مطابق ہے، باقی ہے اس کے اندر یہ برائی، تو کیا پھر بھی ناجائز؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، غیبت کا گناہ ہے. اور اگر ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہے تو اوپر ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا، ایک بہتان کا. یعنی اگر آپ کسی کے اوپر ایسا الزام لگائیں جو غلط ہو، حقیقت میں اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، آپ نے الزام لگا دی، اس کو کہتے ہیں بہتان. اور یہ بہتان لگانا بذات خود عظیم گناہ ہے، چاہے سامنے ہی بیٹھا ہو آدمی، لیکن بہتان اگر لگانا ہے تو حرام ہے. اور اگر اس کے پیٹھ پیچھے اس پر بہتان لگا رہے ہو تو ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا، ایک بہتان کا. اور اگر بالفرض اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب بھی اس کو وہ جائز، وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ غیبت ہے. چاہے بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا کیا ہے، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں، لہذا میں جو یہ برائی بیان کر رہا ہوں یہ آپ چاہو تو منہ پہ کہہ دوں. ارے بھائی منہ پہ کہہ دو گے تو وہ اور برائی ہوگی اور قسم کی، اور پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو تو دوسری برائی. اگر منہ پر کہہ رہے ہو الزام لگانے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، چاہے وہ باہر برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی منہ پر کہنا ناجائز ہے. ہاں اصلاح کی خاطر کہو، محبت سے کہو، پیار سے کہو، ذلیل کیے بغیر کہو، عزت نہ اتارو، اور اس سے کہو کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ براہ کرم اس سے پرہیز کریں، تنہائی میں کہہ لو، کوئی حرج نہیں، منہ پہ کہہ دو. لیکن ذلیل کرنے کے لیے کہو منہ پر، عزت اتارنے کے لیے کہو تو وہ بھی ناجائز. اور اگر پیٹھ پیچھے کر رہے ہو تو اس میں بھی غیبت ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف. اور تعریف کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیبت جس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اس کو وہ ناپسند ہو. ایک شخص ایک برائی جو ہے وہ تنہائی میں کرتا ہے، فرض کرو، تو وہ جانے اس کا اللہ جانے، تم جا کر اس کی پیٹھ پیچھے کہتے ہو جی وہ فلاں برائی کا مرتکب ہے، فلاں برائی کا، تو یہ غیبت ہے اور ساتھ میں دوسرے کو ذلیل کرنا. اس وجہ سے یہ حرام، اور ایسا حرام ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ العیاذ باللہ اگر کوئی شخص زنا جیسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس نے حق پامال کیا، اور چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا اگر کبھی ہوش آ جائے اور انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے کہہ دے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اور میں اس کے سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں.
آئندہ نہیں کروں گا، تو فوراً وہ گناہ معاف ہو جاتا. وہ زنا ہو، وہ شراب نوشی ہو، وہ کوئی اور ایسا گناہ ہو جو حقوق اللہ سے متعلق. لیکن غیبت کا جو گناہ ہے اس کا تعلق بندوں کے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہوا میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اسی وقت معاف کر دوں. لیکن میرے بندے کا اگر حق پامال کیا، اس کی حق تلفی کی، تو صرف توبہ سے معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس توبہ جب تک کہ جس شخص کا حق پامال کیا ہے اس سے معافی نہ مانگے، وہ معاف نہ کرے، اور یا تو اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے اور وہ سچے دل سے معاف کر دے کہ بھائی میری جو حق تلفی ہوئی تھی میں معاف کر. جب تک یہ نہیں کرے گا تو صرف زبان سے توبہ اور استغفار بھی کافی نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید چیز ہے. www.darsequran.com